السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2024 ختم ہونے کی قریب ہے، اب ہم 2025 میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس نئے سال کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال صالحہ اور اچھے اور نیک عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ دیکھیے دوستو، نئے سال کے موقع پر ہم اور آپ کتنی خرافات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نئے سال کے موقع پر ہم اور آپ اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے آتے ہیں کہ جس کی کوئی بھی انتہا نہیں ہے۔ نئے سال کے آغاز کے طور پر ہمیں 31 دسمبر کا بڑا انتظار رہتا ہے کہ 31 دسمبر کی رات کب آئے اور ہم کب عیاشوں میں لگیں۔ جس طرح سے شراب پینا، نشہ کرنا، یا اسی طرح سے ڈانس کرنا، یا ڈی جے بازے بجانا، یا اسی طرح سے ہر وہ بے حیائی کے کام جو 31 دسمبر کی رات کو ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوتے۔ پورے سال کبھی رات کوئی ایسی نہیں ہے کہ جتنی اس رات میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ اس میں سب سے زیادہ بے حیائی کے کام نہ ہوتے ہوں۔ 31 دسمبر کی رات میں سب سے زیادہ زنا ہوتا ہے۔ 31 دسمبر کی رات میں سب سے زیادہ شراب اور نشے کی چیزیں پی جاتی ہیں۔ 31 دسمبر کی رات میں جتنی غنڈہ گردی اور بدمعاشی، اللہ کی نافرمانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں اتنی کبھی کسی رات میں نہیں کی جاتی۔ یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنی چھوٹی سی عمر میں، اتنی کم عمر میں ہم اللہ کی اتنی بڑی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ یہ نئے سال کا آغاز ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے؟ ہم جشن کے منا کر کے، یا اسی طرح سے ہم شراب پی کر کے، ناچ کر کے، یا اسی طرح سے ہم اپنی لڑکیوں کے ساتھ، نامحرموں کے ساتھ ہم عیاشی کرتے ہوئے اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں، تو آپ ایک گناہ کے کام پر اپنے نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اپنے آپ اس سال کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو زندگی آ چکی ہے، جو ہماری عمر ہو چکی ہے، ہمیں اپنی زندگی کا یہ جائزہ اور محاسبہ لینا چاہیے کہ ہم نے اب تک کتنی اللہ کی نافرمانی کی، کتنے ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑا، کتنی ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، نمازیں ہم نے کتنی چھوڑی، کتنوں کے ساتھ ہم نے ایسا سلوک کیا جانوروں والا اور ایسا حیوانوں والا سلوک کیا، ہم نے اپنے پڑوسیوں کو ستایا، اپنے بھائی بہنوں کو ستایا، اور سالوں سے کئی سال گزر چکے، ہم نے اپنے بہن کو گھر پہ آنا بلانا چھوڑ دیا ہے، بھائیوں سے کوئی تعلق نہیں، چچاؤں سے کوئی تعلق نہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ہر وقت لڑائی ہے، بد کلامی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری اب مختصر سی زندگی ہے اور ہم نے کتنے گناہ کے کام کیے، تو ہمیں تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری زندگی کا ایک سال اب ختم ہو چکا، تو خوشی کس بات کی کہ آپ کی زندگی اور بڑھ گئی، ایک سال آپ کی عمر میں کیا اور اضافہ ہو رہا ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ آپ کے جس طرح سے نئے نئے سال آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں، تو آپ یوں سمجھیے جتنی آپ کی عمر ہے، آپ کے عمر میں سے ایک سال کم ہو گیا، آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ تو ہمیں اللہ کا یہ جو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے اب ہمیں اور موقع دیا ہے، تو ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، اللہ کی ہمیں فرما برداری کرنی چاہیے، نمازوں کی ہمیں خاص طور سے پابندی کرنی چاہیے۔ نماز آج ہم ذرا سارے بہانوں پر، ذرا سی باتوں پر ہماری بہن بیٹیاں بھی اور ہمارے نوجوان بھی نماز کو ترک کر دیتے ہیں، جبکہ اسلام کے بعد جو ہے، ایمان کے بعد میں سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر کوئی حق ہے تو وہ نماز ہے۔ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن نمازوں سے تو ہم بڑے کوسوں دور ہیں، نیک اعمال سے کوسوں دور ہیں، اچھائی اور خیر کے کاموں سے بہت دور ہیں، لیکن بدمعاشیوں سے، عیاشیوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے ہم بہت قریب ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری جو زندگی آ چکی ہے، ہمیں ان گناہوں کو یاد کر کے ان پر رونا چاہیے، ان گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اور ہمیں اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ نئے سال کا آغاز آپ قرآن کریم کی تلاوت سے شروع کریں، نئے سال کا آغاز آپ اللہ کے کلام سے شروع کریں،
نئے سال کا آغاز آپ غریبوں کی مدد کرنے سے شروع کریں، نئے سال کا آغاز آپ اپنے والدین کی خدمت کرنے سے شروع کریں، نئے سال کا آغاز آپ اچھائیوں سے، نیکیوں سے اور بھلائیوں کے کاموں سے شروعات کریں، تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو ایک حسین بنا دے گا، آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ حسین بنا دے گا۔ آپ کے ان تمام خوبیوں سے جب اللہ خوش ہوگا تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، اس دنیا کے اندر بھی آپ کامیاب رہیں گے اور آخرت کے اندر تو آپ کو کامیابی ملے گی، کیونکہ جب آپ کے اعمال نامے میں یہ نیکیاں ہوں گی، اچھائی کے کام ہوں گے، غریبوں کے ساتھ آپ نے ہمدردی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تو اس سے خوش ہوگا۔ اور اگر آپ نے 31 دسمبر کی رات میں شراب پی ہوگی، 31 دسمبر کی رات میں آپ نے ڈانس کیا ہوگا، ڈی جے پر آپ ناچے ہوں گے، سونگ پر آپ ناچے ہوں گے، آپ نے اپنے جسم کو تھر تھرایا ہوگا ڈی جے پر، اسٹیج پر، تو میرے بھائیو بزرگوں آپ کے اعمال میں گناہوں کا ایک گٹھر بندھا ہوا ہوگا۔ گناہ جب اتنے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا بڑا سخت ہے میرے بھائیو بزرگوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، جب میں کسی کی پکڑ کرتا ہوں تو پھر اس کو موقع نہیں ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری پکڑ جو ہے بہت سخت ہے، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر وہ درگزر کر رہا ہے، موقع دے رہا ہے کہ میرا بندہ سدھر جائے، ابھی میں اور اس کو عمر سے نواز رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری بندگی میں پھر آ جائے، گناہوں سے توبہ کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ اللہ موقع دے رہا ہے تو ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانیوں کے ساتھ اپنے نئے سال کو آغاز شروع کر رہے ہیں، نئے سال کا آغاز ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو میرے بھائیو بزرگوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، تو ہمیں نئے سال کا آغاز اللہ کے قرآن سے شروع کرنا چاہیے۔ کب سے ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے تو ہمیں قرآن کو کھول کر کے نئے سال کا آغاز کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ قرآن پڑھ کر کے، نماز پڑھ کر کے، خیرات کر کے، اے اللہ اب اس سال جو آپ نے مجھے موقع دیا ہے، اے اللہ تو اس سال میں مجھے گناہوں سے دور رکھ اور نیکیوں کی کرنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مجھے اس سال میں پورا نماز 5 وقت کی پڑھنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے مجھے دور فرما، گناہوں سے مجھے بچا لیجئے، اے اللہ نیک کام کرنے کی مجھے ہدایت اور توفیق عطا فرما دیجئے۔ یہ ہے نئے سال کے آغاز پر آپ کے کرنے والے کام۔ 31 دسمبر کی رات میں میرے بھائی بزرگوں، آپ جو گناہ ہونے والے ان سے پرہیز کریں اور دور رہیں، اپنے آپ کو بھی کنٹرول رکھیں، اپنے آپ کو بھی سمجھائیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں، آپ دوسروں کو بھی سمجھائیں اور اپنے آپ بھی ان گناہوں سے بچیں، تو دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوگا، بہت راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت راضی ہوگا۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ جو آج ہم جس زندگی میں اور جس دنیا میں جی رہے ہیں، جو کلچر ہم اپنا رہے ہیں، ہمارا اپنا نہیں، اسلام کا کوئی کلچر نہیں ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے کے کلچر کو، کسی دوسرے کے رویوں کو آپ فالو کریں گے تو آپ کا شمار کس میں ہوگا؟ کس میں ہوگا؟ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس قوم کے جو مذہبی کام ہیں ان کو اپنی زندگی میں لائے گا تو مرنے کے بعد میں بھی اس کا حشر انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، آگے تک دوسروں تک پہنچائیں، لائک کریں، ہمارے چینل پر آپ جڑے رہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔